اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، انسان کو اپنا قرب دینے کے لیے، انسان کو گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر لانے کے لیے، انسان کے دل کے اندر اللہ اپنی محبت ڈالنے کے لیے، انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم کر کے اپنی محبت داخل کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انسان کو ایک بہترین تحفہ، ایک بہترین نعمت تہجد کی شکل میں اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ تہجد وہ ایک نماز ہے جس سے انسان اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، جو چاہے انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے، جو چاہے انسان اللہ سے لے سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو تہجد کا پابند ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کے لیے انسان کو ایک ایسا وقت دیا ہے کہ جس میں صرف بندہ اور خدا دو ہی آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خدا آواز سے اوپر سے آواز دیتا ہے، اوپر سے ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں۔ یہ بندے کو اللہ آواز دیتا ہے، اس کی آواز پر جو لبیک کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو منانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وضو بنا کر مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرماتا ہے، اللہ کی خوب تعریف بیان کرتا ہے۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کو مناتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے لینے کے لیے سوچتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اللہ نے 5 نمازیں بنایا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر میرے دکان کے پاس یا میرے گھر کے سامنے اگر کوئی دن میں 5 مرتبہ چکر لگاتا ہے، فجر میں آیا چکر لگا کے میرے گھر کے سامنے چلا گیا، ظہر میں آیا پھر چکر لگایا چلا گیا، عصر میں آیا پھر چکر لگایا چلا گیا، مغرب، عشاء اسی طرح چکر لگا کے چلا گیا، تو جب عشاء کے وقت میں چکر لگانے کے لیے آئے گا یا چکر لگا کر چلے جائے گا تو میں اس کو پوچھوں گا کہ بھائی میں تمہیں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تم نے صبح سے 5 مرتبہ میرے گھر کے چکر لگا کر گئے ہو، اور میرے گھر کے سامنے تم 5 مرتبہ چکر لگا کر گئے ہو، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے۔ جب انسان دنیاوی زندگی کے اندر انسان جب کسی آدمی کو 5 مرتبہ اپنے گھر کے سامنے یا اپنے دکان کے سامنے چکر لگاتا ہوا دیکھتا ہے تو احساس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ اس بندے کو کوئی نہ کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے یہ پریشان ہے، اس کی کوئی کسی چیز کی حاجت ہے، یہ انسان بھانپ لیتا ہے۔ اور ہم اللہ کے گھر میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر کے اندر چکر لگاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، تو وہ کیا وہ خدا انسان کو نہیں پہچانتا؟ کیا اللہ کسی انسان کے ضرورتوں کو نہیں جانتا؟ جب انسان اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، جب انسان اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے دن میں 5 مرتبہ، تو اللہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے اور اس بندے کو کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہے۔ جب اللہ اس حاجت پر ندا دیتا ہے، اے میرے بندے تو دن میں 5 مرتبہ میرے گھر کے چکر کاٹ کر آیا ہے، آج میں آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا لگا رہا ہوں، تو مانگ تجھے کیا چاہیے میں دوں گا۔ لیکن ہم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک چٹیل میدان میں انسانوں کو جمع فرمائیں گے. فینادی منادن، ایک آواز دینے والا آواز دے گا. فیقول، اور وہ کہے گا، این الذین کانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جو پہلوؤں کے خوابوں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے، جو راتوں کو اٹھ کر وضو بنا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، وہ لوگ آج کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے، عاجزی کرتے تھے، اپنی مغفرت کرواتے تھے، اللہ سے اللہ کو مانگتے تھے. وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. وہم قلیل، اور وہ بالکل مختصر لوگ ہوں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے. ان کی تعداد کثیر نہیں ہوگی بلکہ قلیل ہوگی، تھوڑے لوگ ہوں گے، وہ زیادہ نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد آواز دینے والا آواز دے گا، اور جب وہ تھوڑے لوگوں کو اللہ کہیں گے فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، تو ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دیا جائے گا. اور باقی لوگوں کو آواز دیا جائے گا ثُمَّ يُؤْمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ، اور دوسرے جو اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کو حکم دیا جائے گا کہ اِلَى الْحِسَابِ، کہ ان کا حساب لیا جائے گا، ان کو حساب کے لیے بلا کے لے کر آؤ. باقی لوگوں کو حساب کے لیے بلا جائے گا. اور جو تہجد گزار ہیں، جو تہجد میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ تم بغیر حساب کتاب کے آج جنت میں چلے جاؤ. تہجد کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمایا ہے. تہجد سے ہم اللہ کو مانگ سکتے ہیں. یہ اتنی لاڈلی عبادت ہے. اس لاڈلی عبادت کے لیے اللہ لاڈلے کو ہی انتخاب فرماتے ہیں. جب لاڈلی عبادت میں جب لاڈلا بن کر جب کوئی عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوتے، اللہ عرش سے وہ فیصلے کروا دیتے ہیں. اور جب کسی کو تہجد کی توفیق مل جائے، جب وہ کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو دیکھنا پسند کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ نے آپ کو تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے. تو اس لیے تہجد کی عادت بنائیں. رات بھر ہم موبائل پہ میسیجز کرنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، رات بھر فحش گانے سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دیر رات تک جاگتے ہیں، پھر جب آدھی رات ہو جاتی ہے تو سو جاتے ہیں. غفلت کی زندگی کب تک گزارو گے؟ غفلت میں اپنی زندگی کو کب تک تباہ برباد کرو گے؟ انسان کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا. بھائی، مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نہیں دیں گے. مرنے کے بعد کیا دیکھو گے؟ وہی عذابات کا مظاہرہ کرو گے. مرنے سے پہلے اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی کو بچا کے رکھے، وہ زندگی کو حسین و جمیل بنائے. اور وہ حسین و جمیل راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنے میں ہے. حسین اور جمیل زندگی تبھی بن سکتی ہے جب ہم اپنی نیندوں کو قربان کر کے اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے قرآن میں یوں کہتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ لوگ راتوں کو کم سوتے ہیں اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، آخری پہر ہوتا ہے، اس میں اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی علامت اللہ نے بتا دی ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، جب لوگوں کو یہ اطلاع ملی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں تو لوگوں کی بھیڑ ہو گئی زیارت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور چہرے کی زیارت کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا کہ جب میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور چہرے کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ حق ہے، یہ سچا رسول ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلی بات کی تو سب سے پہلے میرے کانوں نے وہ الفاظ سنے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ الفاظ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے یہ الفاظ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنا۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ ایھا الناس، اے لوگوں، اطعموا الطعام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وافشوا السلام، اور سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا رواج بناؤ، آپ ایک دوسرے کو آپس میں سلام کیا کرو، وصلوا باللیل، اور رات میں نماز پڑھو یعنی تہجد کی نماز پڑھو، والناس نیام، کہ کب پڑھنا ہے؟ جب پورے کے پورے لوگ سو جائے، نیند کے اندر ہو، اس وقت اٹھ کر اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو تم اللہ کے بارگاہ میں جب رات میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے، وضو بنا کر، دشواری ہے نیند سے اٹھنا، انسان پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت میں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ خود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ ملے گا، تدخل الجنت بسلام، تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ دلا دوں گا میں تمہیں سلامت۔ تم اگر راتوں میں اٹھ کر تنہائی میں اللہ کے سامنے رو گے، اس کی عادت بنا لو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد میں وہ برکت عطا رکھی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے، یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں جتنا زندگی گزارنا چاہو گزارو، آخر تمہیں ایک دن اللہ کے دربار میں آنا ہے۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، تم جو عمل کرنا چاہو کرو، آخر تمہیں اس کا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور تم دنیا میں جس سے محبت کرنا ہے کر لو، آخر ایک دن تمہیں اس سے جدا بھی ہونا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، جان لیجئے یہ بات آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ مومن کی شرافت رات کی نماز میں ہے، یعنی تہجد کی نماز میں ہے۔ وَعِزُّهُ، اور اس کی عزت اسی میں ہے، رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائیں گے۔ استغناہ عن الناس، کہ لوگوں سے مستغنی رہو۔ حدیث سے مبارکہ کے اندر تہجد کی نماز کے ثمرات بہت سارے ہیں، اس کے فائدے، اس کے اوپر ہونے والے ثواب تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر رکھ دیا۔ تہجد اللہ سے تعلق جوڑنے کا وقت ہے، تہجد کا وقت اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے۔ ایک بچہ جب ماں سے لپٹ کر روتا ہے، اور جب ماں روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر بھی خاموش ہو جاتی ہے تو بچہ اور چیخ کر چلا کر رونا شروع کر دیتا ہے، پھر بھی ماں اس کی طرف توجہ نہیں دیتی ہے تو بیٹا
زمین پہ لیٹ پوٹ ہونا شروع کر دیتا ہے، زمین پہ اپنی جسم کو رگڑنا شروع کر دیتا ہے، تو ماں دیکھ کر اس بچے پہ ماں کو ترس آتا ہے، ترس آ کر ماں سوچتی ہے میں اپنے بچے کو کیسے خاموش کروں، میں اس کو اپنے بچے کو کیسے راضی کر لوں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتی تو وہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ خدا اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کی تنہائی میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا سوچ رہا ہے، تو اللہ اس کے رونے کو کیسے ٹھکرائیں گے؟ جب ماں اس کے بچے کو رونے کی حالت میں دیکھ نہیں سکتی، اس کو جو چاہے مانگنے پر دے دیتی ہے، تو وہ خدا جس خدا کے لیے یہ بندہ رات میں کھڑے ہو کر اس کی محبت کو مانگ رہا ہو، اس کا قرب مانگ رہا ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہو، اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہو، تو اللہ اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتے؟ ذرا سوچے، یہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کریں گے، یہ تو سمجھانے کے لیے بتایا گیا۔ اللہ اس سے کروڑوں درجہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اس سے کہیں کروڑوں درجہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ہم اللہ کو سمجھے، ہم اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے، اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آیا۔ آپ کے گھر کے سامنے کوئی فقیر آیا اور فقیر آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے چوراہے پہ کھڑے ہو کر آپ سے مانگ رہا ہے، نہ آپ کی طرف اس کی توجہات ہے، تو آپ کہیں گے نہ اس کے پاس مانگنے کا ڈھنگ ہے، نہ یہ سلیقے سے مانگ رہا ہے، تو ہم بھی اللہ سے سلیقے سے مانگیں، ہم بھی اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو ان کے یہ آستین کھل جاتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگتے۔ مانگنے کی سنت کو ادا کرو، مانگنے کی سنت کو ادا کرو، سنت کی رعایت کرتے ہوئے مانگو اللہ سے، تو آپ کی یہ سنت کی رعایت کرتے ہوئے مانگنا، آپ کے زبان سے الفاظ ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے عرش سے عطا ہوگی۔ تو ہمیں مانگے، تو تہجد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تہجد کی پابندی کریں، اللہ سے مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ کی محبت مانگے، اللہ کا قرب مانگے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔